اچھا جی، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں پس پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وحیثو اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم، فولو فاپس ولو، واو لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. وجوہکم چہرہ، ٹھیک ہے، وجوہا چہرہ یا رخ، ٹھیک ہے، حکم کم اپنا، ٹھیک ہے، شطرہ اسی کی طرف، ہو کس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، ہو اس ایک کی طرف، تم سب، تو تم سب موڑ لو. اب دیکھیں پہلے کیا کہا گیا ہے، پھر آپ نکلے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا گیا نا کہ جہاں سے بھی آپ نکلے. اب ایک کی بات ہو رہی ہے، تا کا اسی طرح، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، تم جمع کے لیے یوز ہوا ہے، واو الف جمع کے لیے یوز ہوا ہے، تم سب. اب کس کو کہا، اور جہاں کہیں بھی ہوا کرو تم سب موڑ لو اپنے رخ کو اس کی طرف، کس کی طرف، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. لی اللہ اس لیے کہ، لی لیے، آ کے، اور اللہ اس لیے نہ کہ، یکون الناسی اس لیے نہ، یکون للناسی ہو لوگوں کے پاس، یا کا مطلب وہ کونا ہو جائے، للناسی لوگوں کے پاس، علیکم حجتن تمہارے خلاف کوئی حجت، اس لیے کہ نہ ہو کوئی لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت. یعنی کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ رخ موڑ لیجئے، پھر صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ سب رخ موڑ لیجئے، ٹھیک ہے، اس کی طرف، تاکہ کوئی لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے نا، انہوں نے رخ موڑ لیا، اگر صحابہ کرام نہ موڑتے پھر کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ سوائے الذین ظلموا ان کے جن سب نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، ٹھیک ہے، سوائے ان کے. اب کن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کنہوں نے ظلم کیا، ان میں سے، سوائے حجت ان کے لیے، حجت مطلب سوائے ان کے جن سب نے ظلم کیا. حجت کس کے لیے ہوتی ہے، کون بہانے کرتا ہے، جو کہ فالو نہیں کرنا چاہتا نا، پھر ہم بہانے کرتے ہیں، نہیں نہیں بھائی یہ تو نظر کا پردہ ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار تو جی نیتوں پہ ہے، تو اللہ دیکھ رہا، اللہ بخشنے والا، پھر ہمیں ایسی والی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں نا ہم. فا پس لا نہیں تک شو ہوں، تا کا مطلب تم خوشو ڈرو، تک شو ہوں تم سب ڈرو ان سے، وقت شونی اور تم سب ڈرو مجھ سے. تو نہ تم سب ڈرو ان سے، کن سے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم دنیا میں آگے نہیں جا پائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا یہ چیلنجز نہیں تھے؟ یہی ڈر ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، اور کیا ڈر ہوگا کہ بھئی ہماری ساری تجارت رک جائے گی، ہمارا سارا سب کچھ رک جائے گا. نمبر 2 آپ دیکھیں نا کہ کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، کسی کا باپ مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نان مسلمس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، پھر وہ بڑا ماڈریٹ، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے ہی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اب تم نے ان سے نہیں ڈرنا، بلکہ کس سے ڈرنا ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات کہہ رہے ہیں ہم نے وہ فالو کر رہے ہیں. اب وہ جو ان کی خواہشات ہیں ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. وا اور لیتم تاکہ میں پورا کر دوں، تما تا میم، میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تکمیل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کر دینا، مکمل ہو جانا. ٹھیک ہے، وا اور لی تاکہ اتما میں پورا کروں، آ کا مطلب میں ہوتا ہے نا، تاکہ میں پورا کروں. کون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعمتی اپنی نعمت، اپنا انعام میں تم پہ پورا کروں، علیکم تم پر، علیہ پر، کم تم سب پر. تو اگر تم مجھ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے نہیں ڈرنا، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے. یعنی کہ ان کے راستے پہ نہیں چلنا، میرے راستے پہ چلنا ہے، تاکہ میں اپنا انعام تم پہ پورا کروں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وا اور لعل تاکہ تم تہتدون تم سب ہدایت پاؤ. ٹھیک ہے، تا کا مطلب تم، ہا تا دال ہدایت، واو نون تم سب. ٹھیک ہے، تو تم سب کیا پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا حدیث میں بھی آتا ہے، راس راس حکمت مخافت اللہ، اللہ کا جو خشیت ہے، اللہ کی جو خشیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، یہ سب سے بڑی دانائی ہے.
تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا، تو پھر ہم اللہ کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، ہم انٹرنیشنل ورلڈ سے ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ہمارا بچہ آج کی ماڈرن ورلڈ میں پتہ نہیں آگے، اگر میں نے اس کو نمازی پرہیزی بنا دیا، اگر اس نے داڑھی رکھ لی، اگر اس نے سنت والا لباس پہن لیا ہے، اس نے جو ہے میرے بیٹے نے اگر ٹخنے سے اوپر جو ہے وہ شلواریں کر لی، تو بھائی یہ تو آج کی ماڈرن لائف میں آگے نہیں جا سکے گا۔ یہ ڈر ہے ہمارے ذہن میں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، زمانے کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے، پھر سوسائٹی کا ڈر ہے، ہمیں ٹریڈیشنز کا ڈر ہے۔ کیوں نہیں ہم بائیکاٹ کر لیتے مہندی کے فنکشنز کا جہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں اللہ سے ڈر ہوگا نا تو ہم ہر ایسی محفل چھوڑ دیں گے، ہر ایسی محفل چھوڑ دیں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف، جہاں پہ گانا باجا ہوگا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جو میری ٹیچر ہے نا، انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی نا تو میں نے پکی والی توبہ کی، اور وہ بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے میں نے جب فیملی میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ کہتی میں نے جب بالکل پکی والی توبہ کر لی تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ہمارا کوئی فیملی میں فنکشن ہوا اور اس میں مجھے بتایا گیا نہیں جی مرد اور عورت علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی گانا نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتی کہ میں جب وہاں پہ گئی نا، اس فنکشن میں گئی، تو بائی چانس یہ ہوا کہ مرد ایک سائڈ پہ چیئرز لگی ہوئی تھی، عورتیں ایک سائڈ میں تھی، لیکن بیچ میں پردہ کوئی نہیں تھا۔ کہتی اس کے بعد اچانک سے گانا بجا اور پھر وہاں پہ جو ڈانسنگ شروع ہوئی، کہتی مجھے ایسے لگ رہا تھا ان لوگوں کو تو اللہ نہیں پوچھے گا، میری وجہ سے پتہ نہیں ان پہ عذاب نہ آ جائے، کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تمہیں تو پتا تھا نا تم ایسی محفل میں کیوں گئی۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا تھا کہ پوری بستی الٹ دو، اور سب سے پہلے اس بندے کو پکڑنا جو خود تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا لیکن اس نے لوگوں کو منع نہیں کیا۔ تو کہتی مجھے ڈر لگ رہا تھا، بتا رہی تھی پتہ نہیں بھتیجے یا بھانجی کی شادی تھی یا پتہ نہیں ان کا کوئی منگنی کا فنکشن تھا یا کچھ اس طرح سے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو بغیر ڈانس کے گانا باجا بجا کے ہماری تو سیلیبریشن ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہ جی لوگ خوش ہو جائیں، تھوڑا سا انجوائمنٹ ہو جائے، کوئی کہتا بچے کی خوشی کی خاطر ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اللہ کی خوشی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم کیا اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، یا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یا ہم اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ سب نے اپنے بیٹے کی شادی پہ بہت مہنگا اہتمام کیا تھا، اس لیے ہم نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اسٹیج ایسا لگا تھا کہ جس پہ ڈانس بڑا زبردست، اسٹیج اسپیشلی اس لیے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے فحاشی قریانی ہر چیز میں، کبھی ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں، کبھی ہم ہندوؤں کو فالو کر رہے ہیں، کبھی ہم برتھ ڈے بیسیکلی کیا ہے، یہ پیگن ایسے کرتے تھے کہ وہ کینڈل گلو کرتے تھے اور اس کو پھر پھونک مارتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا، یہ ان کی سیلیبریشنز کا طریقہ تھا۔ دیکھیں ہماری سیلیبریشنز کیسی ہیں، مسلمان تو جب خوش ہوتا ہے تو وہ تو عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان تو سجدہ کرتا ہے، مسلمان تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سیلیبریشنز جو ہیں ہماری اب کیسی ہو گئی ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ہم اگر اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو واقعی ان محفلوں میں ہمارا دل نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے، ہمیں واقعی ڈر لگے گا کہ ہم کہاں پہ آ گئے۔ یہ محفل وہ محفل ہے جہاں پہ، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنی اس طرح کی محفلیں چھوڑ دی، اور کہتی میں صرف ولیمے پہ جاتی ہوں اب، جس کے بھی ہاں، اور آپ سعید انور کو دیکھ لیں، سعید انور کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بہت کم شادیوں پہ جاتا ہے، اور اگر وہ جاتا ہے تو 8 بجے جاتا ہے اور وہ 9 بجے گھر واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ٹائمنگز فکس ہیں کہ اس نے 10 بجے سو جانا ہے۔ تو کیا اللہ نے اس کو اس سے بہترین جگہ نہیں دی؟ اس کو اپنی تبلیغ کے لیے نہیں چنا؟ جنید جمشید کو دیکھ لیں، اور اس طرح کے آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے، خاص طور پہ میں سعید انور کو بڑا ایکنالج کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی یوسف یوحنا کی کتنی اس نے سمپل شادی کی اپنی بیٹی کی، اسی طریقے سے ابھی ایک اور بھی کرکٹر ہے، اس نے بھی اپنی بیٹی کی بہت سمپل شادی کی، بہت سمپل، اور ان کی اپنی مسز بھی پردہ کرتی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو پردے میں بھیجا۔ تو کیا ہم ایسی ٹریڈیشنز نہیں قائم کر سکتے جس میں ہم اللہ کو خوش کر کے اپنے بچوں کو رخصت کریں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سارا، میرے خیال ہے آج کا لیسن اتنا کافی ہے۔
یہاں تک مجھے بتائیں کسی کا کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ لیں.